لیکن یہاں ایک بات بڑی توجہ طلب ہے، ایک بات بڑی توجہ طلب ہے۔ آج کل کئی بندے نا دمادم مس کلندر اور نعرہ کیا لاتے ہیں علی دا پہلا نمبر۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا قوال۔ میں کہا سنیوں کا عقیدہ قوال تو نہیں دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بندہ بولے زندہ بندہ زندہ بندہ زندہ بندہ۔ سبحان اللہ سنیوں کا عقیدہ قوال تو نہیں دیتا۔ اے کون ہے؟ اے نقیب ہے۔ میں کہا نقیب تو نہیں عقیدہ دیندہ۔ یہ کون ہے؟ نا خان تو نہیں دیندہ۔ یہ کون ہے؟ پیر ہے، پیر تو نہیں دیندہ۔ اے کون ہے؟ مولوی۔ میں کہا مولوی نہیں دیندہ۔ کون دیندہ ہے؟ میں کہا رب دا قرآن دیندہ ہے، محمد دا فرمان دیندہ ہے۔ سمجھ آئی؟ اور جس کو سمجھ آ جائے وہ کیا کرتا ہے؟ میں سلام بھیجنا چاہتا ہوں تاجدار پیر سیال حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی صاحب رحمت اللہ علیہ۔ سبحان اللہ آپ بیٹھے تھے ایک جگہ، قوالی کر رہا ہے۔ اس نے نا ایک شعر پڑھا، دمادم مس کلندر علی دا پہلا نمبر۔ آپ نے فرمایا اوے چپ سپیکر میرے الکار۔ سبحان اللہ سبحان آپ نے فرمایا اے گل سن، میں آپ علی دا پتر ہاں، میں علی دی اولاد دے وچوں کدے بھولے چ نہ رہنا، لیکن اہل سنت دی ترتیب ہے دمادم مس کلندر ابو بکر دا پہلا نمبر۔ آپ نے فرمایا اوے کمالو او نقیبو تے ناخانو تے پیرو تے مولویو عقیدے تساں نہیں دیندے، عقیدے یا رب دیندا یا رب دا سونا حبیب عطا فرما۔ جس کو سمجھ آئی ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ بچا کر گل ہے کرنا لی یار، یہ دا دل کردہ یا کہ نعرے بدلدہ تو ہندہ کون ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ او بیٹھے ہو سبحان اللہ بولو کسی نہ کوئی ٹینشن لے گئے ہو۔ یہ ہے سنیوں۔ اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں، جس کا عنوان نور کی برسات ترتیب دیا گیا ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی آج کا یہ خوبصورت پروگرام اپنی بارگاہ اقدس و انور میں قبول و منظور فرمائے۔ دور و نزدیک سے جتنے بھی مہمان حضرات تشریف فرما ہیں اور گھروں میں ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی حاضریاں اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے برادر عزیز محترم و مکرم قاری محمد عمران صاحب قادری، آپ نے مجھے من فرمایا کہ ہمارے دوست آپ کو یاد کر رہے ہیں، آپ آئیں اور اپنا سبق سنا کر جائیں۔ اللہ کی توفیق سے یہی ٹائم طے پایا تھا، میں حاضر خدمت ہوں۔ کہا تو مجھے 10 بجے کا تھا، لیکن میرا خیال ہے آپ کے کوئی انتظام میں تھوڑی سی دیر ہوئی کسی بھی وجہ سے، تو کہا کہ چلو آدھا گھنٹہ آپ تھوڑا سا اور دے دیں۔ بہرحال اس کے بعد انہوں نے بر وقت مجھے مائک دے دیا۔ 1 گھنٹہ آپ کی سمع خراشی کروں گا، اس کے بعد آپ سے خود بخود میں اجازت مانگ لوں گا، آپ ٹینشن فری ہو جائیں۔ اتنی دیر تک میں گزارش کروں گا جتنے احباب آپ تشریف فرما ہیں آپ توجہ رکھیں گے تاکہ بات کرنے اور سننے میں آسانی محسوس ہو۔ اور جو عنوان مجھے دیا گیا ہے وہ ہے تاجدار صداقت یار غار و مزار خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات اقدس۔ تو میں کوشش کروں گا کہ اسی عنوان سے متعلق ہی آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات عرض کروں۔ ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے من صلی علیہ بیعتن، فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو یہ برکت ہے، زیادہ پڑھتے جائیں گے تو پنجابی میں ایک کہاوت کہتے ہیں نا، جنہ گڑ وددا جاوے اونا میٹھا وددا جاندا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ درود پاک جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنی زیادہ برکات میسر آئیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے جو آیات بینات تلاوت کی ہیں انہی کا سہارا لے کر بات کو آگے چلوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور فرمایا کہ اس پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ وہ اس کا بدلہ چکا ہے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، فرمایا وہ تو اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرتا ہے، اللہ کی رضا کو تلاش کرتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے گا۔ یہ آیات تو یہ بات کا سادہ مفہوم تھا۔ اب ان کا پس منظر جس کو ہم شان نزول کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کس کے بارے میں فرمایا کہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا کہ وہ بدلے چکا ہے؟
اور وہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے, اللہ اس سے راضی ہے. تو یہ کون ہے؟ اس کے شان نزول میں علماء تفسیر یہ جتنے کے جتنے ہیں سب نے اس بات کو بالتحقیق اور بالتفصیل لکھا ہے کہ اس سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے. وہ کیسے؟ آپ نے جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ آپ کو خریدا اور خرید کر آزاد کیا اور بڑی رقم آپ نے ان کے لیے خرچ کر ڈالی اور آپ نے خرید کے آزاد کر دیا. اب جو منافقین تھے وہ اور ابو جہل اینڈ کمپنی, مطلب اس کی کمپنی کے جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے نا مل کے بیٹھے اور وہ سارے کہنے لگے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک غلام ہو, رنگ اس کا کالا ہو, ہونٹ اس کے موٹے ہوں اور حبشہ کا رہنے والا ہو, تو اس پر اتنا خرچہ کر کے آزاد کرنا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ظاہر سی بات ہے یہ بیوقوف کی سمجھ میں تو بات آتی نہیں ہے, یہ بات تو تھی عقل مندوں کی. جو ہے اگر آپ کو سمجھ آئے تو آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نہ بھی کہیں تو تقریر ہو جائے گی. یہ بولنا اور ہاتھ اٹھانا اور دوسرا ہاتھ چکنا تے فلانی شے چکو, تو یہ کوئی تقریر کے فرائض واجبات نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک ذوق کی دنیا ہوتی ہے. آپ بالکل بھی چپ کر کے بیٹھے تو اچھی بات نہیں ہوتی. اس لیے نقیب اور نعت خوان اور خطیب آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ذرا ہاتھ بھی اٹھا لیا کریں تاکہ آپ کے ہاتھ بھی گواہ بنتے رہ جائیں. نہ بھی اٹھائیں تو بہرحال کام ہو جاتا ہے. یہ فرائض واجبات اور اس کے کوئی SOPs نہیں ہے تقاریر کے. ٹھیک ہے, لیکن ذرا توجہ سے بیٹھیے. اور ہاں یہ میں ضرور کہوں گا کہ موبائل سے ذرا دور ہٹ کے بیٹھیے آپ. یہ موبائل آپ کو تقریر نہیں سننے دے گا. اے جڑا چھوڑا ہے نا یہ بڑے کام خراب کرتا جی. یہ پاؤ جیباں دے وچ. ایک گھنٹہ میں تہاڈے نال کلام کرنا YouTube تے تسی سنتے ہی رہندے ہو, سوشل میڈیا پہ. تے جی ہن لائیو سدیا جے تے سنو تو صحیح نہ یار. ٹھیک ہے, ذرا مہربانی کریں. انشاءاللہ ہم اپنے عنوان کے ساتھ کوشش کریں گے کہ وفا کی جائے. گرامی قدر حضرات, جب آپ نے بڑا مہنگے داموں خرید کے آپ کو آزاد کر دیا نا, تو منافقین اور کافر انہوں نے کہا یار یہ نا اتنا خرچہ غلام پر نہیں ہو سکتا. لگتا یہ ہے کہ حضرت بلال نے کوئی احسان کیا ہوگا حضرت ابو بکر پر کسی زمانے میں, تو چونکہ یہ بلال غلام ہے اور اس کے سامنے ابو بکر نا سر اٹھا کے نہیں چل سکتا, کیونکہ چھوٹا لیول کا بندہ اگر احسان کرے نا تو بڑے لیول کا بندہ اس کے سامنے سر اٹھا کے نہیں جی سکتا. تو ان کے ذوق باطل میں یہ تھا کہ کوئی احسان ہے, اس کو بدلہ چکانے کے لیے ابو بکر اتنا خرچہ کر رہا ہے. جب انہوں نے یہ اپنی طرف سے ایک شوشہ چھوڑا نا حضرت سیدنا صدیق اکبر کے اس عمل پر, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صدیق اکبر کی صداقت و براءت کو بیان فرمایا. تو جو ہے آپ سب حضرات کی, اللہ فرماتا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ, فرمایا ابو بکر پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ وہ بدلے چکائے, کسی کا کوئی احسان نہیں ہے. اب یہاں پر ایک بات جو سمجھنے والی ہے, اور اگر آپ سمجھ جائیں گے تو میں بھی سمجھ جاؤں گا کہ آپ سمجھ چکے ہیں. اعتراض جب بھی پاک ہستیوں پہ ہوتا ہے نا, آپ نبیوں کو دیکھ لیں, صحابہ کو دیکھ لیں, اہل بیت کو دیکھ لیں, ولیوں کو دیکھ لیں, سب سے پہلے ان کا دفاع میرا رب فرماتا ہے, یا پھر نشین فرما لیں. یہاں اعتراض ہو رہا ہے صدیق اکبر پر, اور سب سے پہلے دفاع اور جواب میرے رب نے عطا کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ صدیق اکبر کی اتنی شان ہے کہ ان کا دفاع کیا جائے. یہ بات سمجھنی چاہیے ہم لوگوں کو. صدیق اکبر اتنی شان و شوکت کے مالک تو ہیں کہ ہم ان کا دفاع کریں. کیوں؟ میں نے کہا یہ تو دفاع کرنا صدیق کا یہ رب کی سنت ہے, تو اس کو تو سنت اللہ کہتے ہیں, اور یہ ضرور ادا کرنی چاہیے. حضرت صدیق اکبر پر کوئی اعتراض کرے تو کیوں کرے, اور پھر ہم چپ اور گونگے بن کے بیٹھ گئے, یہ نہیں ہوگا. ہم بتائیں گے کہ یہ وہ پاک ہستیاں ہیں جن کے لیے ہم جان دینا بھی جانتے ہیں, اور اگر کوئی بھونکنا نہ چھوڑے تو ہم جان لینا بھی جانتے ہیں. بات بہت کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی. اگر بات میں بدن ہو تو پھر آپ اپنا ہمت دکھا سکتے ہیں. تو گرامی قدر حضرات, اس بات کو سمجھیے جو میں کہہ رہا ہوں, اور وہ کیا ہے. حضرت صدیق اکبر پر اعتراض کافروں نے کیا ہے, اور بالکل ابھی یہ بات تنہائیوں میں بیٹھ کے کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل اس بات کو بیان کر دیا کہ ابو بکر پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے. اور یہ بھی آپ سماعت فرمائیں, حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی وہ مبارک ہستی ہے جن کے بارے میں میرے آقا کریم نے فرمایا. توجہ سے سنیے گا, سمجھ آئے تو آپ غور سے اپنے دل کی تختی پر لکھتے چلے جائیں اور دماغ کے خانے میں رکھتے چلے جائیں. فرمایا ابو بکر کے علاوہ جتنے بندوں کے مجھ پر کوئی احسانات تھے
میں نے سب کا بدلہ چکا دیا ہے. ابو بکر تیرے میرے اوپر اتنے احسان ہیں, تیرے بدلے میں نہیں چکا سکا, قیامت والے دن تیرا رب ہی تیرے بدلے چکائے. یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی ذات اقدس. تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا, ابو بکر پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ یہ بدلے چکائے. اور آگے کیا فرمایا, یہ بات بڑی توجہ طلب ہے. فرمایا اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ, یہ تو بلند و بالا اور شانوں والے رب کی رضا کو تلاش کرتا ہے. یعنی حضرت ابو بکر کے جملہ اعمال, یہاں پر اگر دیکھا جائے تو مطلقاً بات کی ہے کہ یہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. اس کا مطلب ہے صدیق کا ہر عمل اللہ کے لیے ہے. سادہ سا جواب ہے, اس کی دوسری رائے نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ میرے رب نے فرما دیا ہے. اب عمل تو رب قبول کرتا ہے نا, نیت تو ہم نے کرنی ہے. ہم جو بھی لوگوں کو کہتے رہیں, ہماری نیت تو دماغ اور دل میں چھپی ہوئی ہے, ہمارے تو نہیں نہ پتا ہم کیا کر رہے ہیں. اب یہ تو اللہ ہی بتا سکتا ہے. اب میں تقریر کر رہا ہوں, میرے دل و دماغ میں اگر میں کہوں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں, اور میرے دل و دماغ میں یہ بات چھپی ہوئی ہو کہ لوگ مجھے کہیں کہ واہ بھائی واہ, سمر صاحب تے بڑا خطیب ہے جی, بڑا زور لاؤندا ہے جی, ہیں یہ تو بڑا بڑا مولوی ہے جی, یہ تو بہت بڑا ہو گیا, حالانکہ میں آنے کا بندہ نہیں, میں گل کر رہا. اگر میرے اندر یہ بات ہو تو یہ دو نمبری ہوگی نا. یہ کون بتا سکتا ہے, یہ میرا رب بتا سکتا ہے. پر صدقے صدیق پہ جاؤں اور لاکھوں مرتبہ جاؤں, کام جو بھی کرتا ہے اور جب تک کرے گا, اللہ فرماتا ہے یہ تو کرتا ہی میری رضا کے لیے ہے. سمجھ آ رہی ہے. حضرت صدیق اکبر کے جملہ اعمال پر اللہ رب العزت نے اپنے رحمت کی مہر کو ثبت فرما دیا ہے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے. ایک سادہ بات کہہ دوں آپ کو, اگر فیصل آباد والوں کو, محدث اعظم کی نگری میں رہنے والوں کو سمجھ آ جائے, سادہ بات کہتا ہوں, سادہ بات اگر آپ کو سمجھ آئے تو وہ یہ ہے, جو ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرے گا پھر وہ خلافت چھین تو نہیں سکتا. نہیں بھائی نہیں, ابھی بھی دو چار بندے موبائل کی دنیا میں لگے ہوئے ہیں, ذرا نکلیے. میں دوبارہ پھر بول دیتا ہوں بھائی, اگر اس کا ہر عمل ہی اللہ کی رضا کے لیے ہے پھر وہ سیدہ کا باغ چھین تو نہیں سکتے نا. آپ ان باتوں کو سمجھو نا یار, یہ کیا لوگ کیا ڈرامہ پیش کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یہ ڈرامے سے نکلو اور حقائق اور قرآن مجید کو پڑھو. اپنے مطلب کی 3 آیتیں یاد کر لی اور اس پر ساری زندگی گزار دی. سوکھا دین جو ہے یہ ایتھے تینوں پتہ لگے صدیق کی ہے. صدیق اکبر وہ ہے جن کے ہر عمل پر اللہ نے مہر لگا دی کہ یہ جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. اور پھر اگلی بات, جیسے آپ نے اس بات کو ذوق سے سنا, آپ اگلی بات بھی ذوق سے سن سکتے ہیں, اور میں کوشش کروں گا آپ کو سمجھ آئے. آپ سنتے رہتے ہو, میں بڑے جوش سے تقریر کرتا ہوں, 4-5 دن سے کوئی صحت ٹھیک نہیں. آج میں زیادہ زور نہیں لگاؤں گا, جوش نہیں ہے, چلو ہوش تو ہے نا. آپ ہوش والی باتیں سن لیں, کچھ آج آپ کر لیں اگر آپ کا جی چاہے تو. میں آپ کو بات سنا دیتا ہوں. پتر میرے ٹوپی آڑیا, اب آپ نے بات نہیں کرنی, آپ نے مجھے تھوڑی سی سامنے والے ڈبوں کی آواز کھل سکتی ہے جی, بہت پیارا چل رہا ہے ساؤنڈ آپ کا, سامنے والے ڈبوں کی. اے ذرا توجہ فرمائے تاکہ میں آپ کی خدمت میں بات عرض کروں. اگلی آیت اس میں بڑا پر لطف مانا ہے اگر ہمیں سمجھ آ جائے. فرمایا بھلا سوف یرضا, فرمایا ان قریب اللہ صدیق سے راضی ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی. اب میں یہاں ایک بات کہوں, جس سے اللہ راضی ہے اسے مسلمان کو تو راضی ہونا چاہیے. جملے کا وزن نہیں نہ محسوس کیا آپ حضرات نے. جس پر اللہ راضی ہے میرا خیال ہے اس پر کافر ہی ناراض ہو سکتا ہے. اللہ تو راضی ہے تو اللہ کے بندے بھی راضی ہیں. یہ ہے اس کا مطلب, اس کو سمجھو. فرمایا اللہ راضی, تو میں نے کہا کمال ہو گیا. اور اگر کلمات دیکھے والا سوف یعطیک ربک فترضی, اپنے محبوب پاک کے لیے بھی یہی فرمایا, ان قریب حبیب آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. صدیق کے لیے بھی وہی جملے ہیں. فرمایا صرف والا سوف یعطیک ربک فترضی, اور ادھر کیا فرمایا, وما لأحد عنده من نعمت تجزى الا ابتغاء وجه رب العالى ولا سوف يرضى. ان قریب اللہ تجھ سے راضی ہے, حبیب سے بھی صدیق سے بھی. کیا مطلب, فرمایا کہ منظر قیامت میں دکھائیں گے, ہم جیسے مصطفیٰ سے راضی ہیں ویسے اپنے صدیق اکبر سے بھی. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات کی بات سمجھ آ گئی آپ کو. یہ ہے مقام صدیق اکبر. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آپ کی شان اقدس میں قرآن مجید کی یہ آیات تو یہ بات آئی.
لیکن یہاں پر اگر آپ جاگیں تو ذرا 2-3 پہلوؤں سے بات کر سکتا ہوں اگر آپ تھوڑا سا توجہ فرمائیں تو ٹھیک ہے. توجہ چاہوں گا میں آپ حضرات کی. پہلا پہلو یہ ہے آپ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ آپ کو خریدنے کے لیے گئے نا تو آپ کئی دنوں سے کوشش کر رہے تھے کہ امیہ بن خلف اپنے منہ سے بولے تاکہ میں خریدوں. سبحان اللہ اپنے منہ سے بولے تاکہ میں خریدوں. تو آپ اسے جا کے کہتے تھے کہ یار اے جڑا امیہ بن خلف ہے نا اینو تو کچھ نہ کیا کر. امیہ بن خلف کو کہنے لگے بلال کو کچھ نہ کیا کر. وہ کہنے لگا بھی یار میں نا انہوں میں بڑا سمجھانا میری مانتا نہیں, انہوں تو لگتا کوئی گل سمجھ ہی نہیں آتی. تو کہنے لگے یار انہوں نہیں آتی تینوں تے آتی ہے نا سبحان اللہ کہ تو اپنے آپ کو بڑا سیانا سمجھنا تو بندے دا پتر بن. سبحان اللہ تو وہ آگے سے کہتا تھا نہیں جو میں کہتا ہوں اس کو ماننا پڑے گا. تو آپ اسے کہہ کے جاتے حضرت بلال کو یار آپ نا ایسے کرو کہ جو یہ کہتا نا وہ نہ کہا کرو. اور وہ کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا خدا کا نام نہیں لینا, یا احد یا احد, اور بعض عاشق کہتے ہیں یا احمد بھی کہتا تھا. سبحان اللہ وہ کہتا تھا کہ یہ نام نہیں کہنے, غلام میرا ہے تے نام تو کسی اور کا لینا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ بات سننے والی ہے نا, غلام میرا ہے تے نام کسی اور کا لینا ہے. تو حضرت بلال ہے اندروں اندروں ہس پہ سن بھی تیری بھولے میں غلام بھی ہونا تھا تے نام بھی ہونا تھا ہی لینا تھا. تینوں بھول ہے, تینوں بھول ہے, تینوں کسی دسیا کو نہیں ہے. لیکن وہ ہوتا ہے نا سونا اگر ڈلی کی صورت میں ہو تو اس کا اتنا ریٹ نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہے جب اس کا ہار بن جائے, چوڑیاں بن جائیں اور سونے دے اتنے سہاگا پالش ہو جائے وہ دا ریٹ آپ ہی بڑھ جاتا ہے. تو یہ اس بھٹی سے گزر رہے تھے, عشق والی بھٹی سے. حضرت بلال کو آپ 2-3 مرتبہ بتا کے گئے, دوبارہ پھر آئے تو وہ سزا دے رہا ہے. آپ نے کہا یار جاندی کر بلال نو اتنا کم کرنا ہے. وہ دے منہوں نکل گیا کہتا جی پھر تسی خرید لو. آپ کہتے میں 4 دن تو تیرے پیچھے لگا بھی تیرے منہوں کڈاواں, ہن تینوں میں دوڑن نہیں دینا. سمجھ آ رہی ہے جی؟ سٹیج پر جتنے بیٹھے ہیں نا ذرا اپنی بے چینی ختم کریں. میں دیکھ رہا ہوں تو بے چینی سے آگے 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 قریب ہے میرے پاس آگے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کبھی کبھی نگر نگر. میں دیکھ رہا ہوں تھوڑا سا بے چینی ہے, اس بے چینی کو نہ ختم کریں. آنے والے مہمان جا پائیں چپ کر کے پیچھے بٹھا دیں. ہم بڑی ہستی کا ذکر کر رہے ہیں. سبحان اللہ اور جتنے میرے جیسے طالب علم ہیں وہ ذرا توجہ فرمائے. علماء کو میں کچھ کہہ نہیں سکتا, سادات کو میں کچھ کہہ نہیں سکتا, صحیح العقائد جتنے لوگ بیٹھے ہیں توجہ ہے تھا بدر آپ کی. آپ ذرا فرنٹ سیٹوں والے بھی دھیان فرمائیے. آپ کہتے ہیں میں تو تینوں لبدا پھردا سی تیرے منہ ایک گال نکلے کہ اج نکل آئی ہے. آپ نے اتھوں ہی باہوں پھڑ کے بٹھا لیا, کہتے لا اوے مول کی لاؤنا ہی بلال دا میں لینا. اس نے نا ایسے کر کے حضرت صدیق اکبر کو دیکھا, کہنے لگا فیصل بھی آ گیا ہے اللہ خیر و برکت دے. وہ ایسے کر کے دیکھا نا تو آپ نے اس کی طرف دیکھا اور وہ دیکھنا کہ صدیق اکبر کی طرف ہی مول لے نہیں. فرمایا تو آکھیا تے لینا ہے تو بیٹھا میں نے سودا کر. سبحان اللہ کہنے لگا کتنے میں خریدے گا؟ آپ نے کہا تو 10. اس نے کہا میں لیتا ہوں 10 درہم. فرمایا ڈن ہو گیا. وہ حیران یار 10 پہ من گیا. انہوں نے 35 بدلیا, کہتا 100 لینے نے. فرمایا ڈن ہو گیا. اگر سمجھ آئے تو نہ سمجھ آئے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور کہتا میں 1000 لینا. فرمایا ڈن ہو گیا. پریشان. اس نے کہا میں نے سونا لینا اتنا. فرمایا ڈن ہو گیا. چاندی ڈن ہو گیا. وہ کہتا تیرا غلام ہے نستاس. اس کے آگے غلام تھے. حضرت صدیق اکبر کا ایک غلام تھا, اس کے آگے غلام تھے. وہ اسی سمیت آپ نے خریدا ہوا جی میں کوئی مل دی فیکٹری تسی خرید لو ہیں سنے مزدوراں تہاڈی ہو گئی نا انج آپ نے غلام خریدے ہویا. سبحان اللہ او دے متحت اگے کافی سن او سارے دے سارے آپ نو او نے کہا او لینا سنے غلاماں. فرمایا ڈن ہو گیا. کتنے بیٹھا ہے وہ حیران. اتوں ایک بندہ آ گیا, انہیں کہا امیہ سودا کر ٹوٹے چھتر طرح ودھدا ہی جانا ہے. اگر پنجابی دی مثال تو لطف دے گی نا. یہ مطلب ہی بھی اگر وہ تینوں کچھ نہیں کہندے تو تو ودھدا ہی جانا کر سودا. انہیں کہا ٹھیک ہے ابو بکر یہ مال دے دو. آپ نے فوراً سارا مال کڈیا دے منہ تے ماریا کہ حضرت بلال کو خرید لیا. جب حضرت بلال کو خرید لیا نا اتنا مہنگے داموں تے دند کڈن ڈے پیا. میں کہا فیصلہ باد بڑے دیہاڑیاں تو بعد آیا تانوں تہاڈی بولی ہی تھوڑا جہا سنا چھڑا ہے سبحان اللہ تے دند کڈن ڈے پیا. آپ نے آکھیا اوے تو کیوں دند کڈنا ہے؟ کہندا یار اے تے اتنا خرچہ کیتے ہی. تو آپ نے فرمایا کی ہویا ہے؟ کہندا اے تے کوالٹی کوئی نہیں. تو آپ نے فرمایا بھئی یہ دی کوالٹی تو کوئی نہیں, خامی کیڑی ہے؟ صدیق اکبر پوچھتے پہنے. کہندا سارے تو بڑی خامی ہے, یہ جیڑی گل دسو چیتے ہی نہیں رہی, یہ بھول جاتا ہے.
इन मैं इन्नी सजा दी है भी आ ना लै फिर लेंदा है। सिद्दीक अकबर उठ के खड़े हो गए, फरमान लगे बेवकूफा जेनू तू एदा ऐब समझना है उसे खूबी ते मैं पैसे दित्ती जाना। नहीं तवज्जो फरमाई आपने तवज्जो नहीं फरमाई खैर मेरे जुमले पर ना। चलो अगर आपको दोबारा लुत्फ आ जाए बिस्तर पे सोने वक्त तो फिर भी आप कह सकते हैं, ना भी कहें तो हरज की बात नहीं है। और फरमाया इसी का तो मैं दे और अगली गल भी सुनिया दे ए गल इस तू ज्यादा चस ना देवे तो रुपये ਤੁਹਾਡੇ वापस है। मैं पहले दसदा पे जे चस ना देवे। और वो क्या है हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह जदों आपने फरमाना ओए यही तो क्वालिटी है। तू कहना कि मैं नाम तो रोकदा सी जी ओदा ही नाम लेंदा है वो ये तो मैं पैसे दित्ती जाना। अगली बात उन्हें आके अबू बकर बर्दन मैं एक गल दसा पूछो तवज्जो भाई सब बंदों की तवज्जो चाहता हूं। वो कहने लगा ए अबू बकर मैं तुझे बड़ा अकलमंद समझता था लेकिन आज तूने बड़ा घाटे का सौदा किया है। अब मैं किदा ओ यार 1 रुपए के बदले भी तू मुझसे मांगता तो मैं बिलाल दे देता फ्रीया की दे देता। इतना सस्ता माल इन्ने महंगा रह लिया ही। सिद्दीक अकबर कहते क्या मतलब कहता जी आज तू घाटा खाते। सिद्दीक अकबर उठ के खलोते तो सीना ठपिया है। मोहते से आजम सरकार दी नगरी आ रहे जुमले का लुत्फ ले आजे इंज करके कहते ओए उमैया मैं बड़े बड़े सौदे कीते ने जिवें तैनू लुटिया मैं अज तक किसी ने लुटिया ही कोई नहीं। तवज्जो फरमाई आप हज़रात ने मैंने क्या कह दिया। आप कहने लगे जिवें मैं तैनू लुटिया है किसी ने लुटिया ही नहीं। वो तैनू की पता मैं की ले लिया है। जो कहने लगा की ले ले जुमला सुनिएगा। फरमाते हैं मैंने मुस्तफा की चाहत को खरीद लिया। मुस्तफा की चाहत को खरीद लिया है। मेरे हुजूर इसको बड़ा चाहते हैं। आज मैंने खरीद लिया देखना मेरा रब भी राजी हो जाएगा मेरे मदीने के ताजदार भी राजी। तो बात समझ आई कोई नहीं आई। फ्रंट सीटों वाले जितने बैठे हैं ध्यान फरमाएगा मेरे अजीज ये है हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला आपका कमाल। और यहाँ पर अगर आप जागे तो मैं मौलाना रूम की बोली सुना सकता हूँ आपको अगर आप जागे तो। हाय 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 नगर नगर अबू बकर ये सूफिया के मानने वाले जरा तवज्जो फरमाएं। सूफिया के आप सभी सूफिया के मानने वाले हैं। मौलाना रूम लिखते हैं मसनवी के अंदर कि जब हजरत बिलाल हबशी को सिद्दीक अकबर ने खरीदा और लेके आए ना आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हुजूर में खरीद लाया। तवज्जो भाई तवज्जो बड़ी खास बात है शायद आपको आम बात न मिले ये बात बड़ी खास है और दिल की तख्ती में अंदर आपके ना चिंगारी भड़के। सुनिए जरा आपने कहा हाँ, अबू बकर जब तू इसे खरीदने गया था जुमले का लुत्फ लेना। हुजूर कहते जब तू खरीदने गया था तो मुझे भी बता देता कुछ पैसे मैं भी डाल देता तेरे साथ मैं भी शरीक हो जाता। हजरत बिलाल को खरीदने के लिए आप मेरी बात नहीं समझे जरा गहराई में जाइए। ओए मैनू दसदा अबू बकर मैं भी कुछ पैसे पा लेता ताकि मैं भी इस सौदे में तेरा शरीक हो जाता। इतना कीमती है बिलाल। लेकिन हाय हाय सिद्दीक अकबर ने गल की थी अगर सीने के अंदर पत्थर का टोटा ना हो दिल होवे ते दिल च मदीना होवे तो तड़प जाएगा। आप रो पे कहने लगे आका शरीक वो हुंदा है जेड़ा अद्धे दा मालिक होवे। मैं तुहानू शरीक नहीं समझदा मैं ते हबीब समझना ते हबीब तो कुल दा मालिक हुंदा है। मेरे आका असी तुहानू शरीक नहीं समझदे असी हबीब समझने आ। आला हजरत का कलम उठा और उसने लिख दिया मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा। तो समझ आई है कि कोई नहीं आई है। नाराए तकबीर खुद हाथ लंगर के नाराए रिसालत ताजदारे खत्म नबूवत कभी कभी नगर नगर। अल्लाह अकबर सलामत रहो अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए। को गाली को चास आई कि कोई ना आई जो बैठे हो रहा है। अपने इस जुमले को ना दोबारा फिर सुन लो जिंदगी में कभी तुम्हें चस देगा। जब ज्यादा दुखी बैठे हो ना तो जुमला दोहरा नहीं आपको मजा आएगा इस जुमले का। और जुमला क्या है हबीब हम आपको शरीक नहीं समझते हम आपको हबीब समझते हैं। ओए सुनिया ते फतरे लाउण वाले जाहिल मौलवियो कि तुसी मुस्तफा नू अल्लाह दा शरीक बनाउंदे हो। ओ जेड़े सौदियां दे विच शरीक
نہیں بڑھوں گے رب نال شریک کی خدا کیا خوف کرو جاہلو تمہیں کیا پتا مسلک رضا کیا یہ ہے اعلیٰ حضرت کا مسلک میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا بات بہت کمزوروں والی ہے آپ حضرات سمجھ آ رہی ہے تو یہ وہ بات جو مولانا روم نے لکھی اور یہاں پر صدیق اکبر نے ایک بات کہی تھی اگر آپ توجہ فرمائیں تو سنا دوں آپ حضرات کو چونکہ میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں اس لیے میں پوچھتا رہتا ہوں کہ توجہ ہو تو سناؤں میں نے سارا درس نامی کا کورس فیضان مدینہ فیصل آباد سے ہی کیا الحمدللہ میں یہیں سے پڑھا ہوں تو ہمارے استاد صاحب تو پوری توجہ بس ایک بات اللہ سب میرے استادوں کو سلامت رکھے ابھی بھی میں ادھر سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں اور دعائیں لے کر شاید میں اتنا زور نہ لگا سکتا پتہ نہیں یہ کیسے لگ رہا ہے میں کئی دنوں سے کافی صحت میری خراب ہے نہیں بولا جاتا لیکن اللہ کا فضل ہے یہ صدیق اکبر کو نگاہ ہے استادوں کی دعا ہے آپ سنیے اور ابھی یہاں بات ختم نہیں ہوئی ہے اب یہاں پر ایک اور لطیف بات ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر آپ جاگیں تو سنا دوں جب نبی پاک معراج پر گئے چونکہ یہ جو رجب کا مہینہ ہے نا یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اہل سنت کے عقیدے کا مہینہ آپ کہیں گے وہ کیسے میں کہ میں ہمیں دسنا ہے ویکھی تینوں مجمع دسے گا کہ ساڈے عقیدے دا ہے کہ نہیں ہے اور رجب شریف یہ مہینہ چڑھتا ہے نا تو آپ کو پتہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرما چھڑیا کہ مہینہ کہتا ہے سمجھ آ رہی ہے برکت والا مہینہ نسبت کی در ہے آپ سمجھ سکتے ہیں 6 تاریخ ہوں ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا دن ہے جو نہیں فرما رہے آپ اچھا یہ دی 13 تاریخ آ جائے کہ مولا علی دی ولادت ہے سمجھ آ رہی 15 تاریخ آوے جی میں راتی مدنی چینل تے تو سب ایکھے ہیں کہ پھر امام جعفر صادق دی ہے اور انہوں نے یوم وصال انہوں دی بارگاہ کھرا دی عقیدت پیش کیتا جاندہ ہے کہ جے 27 رجب نو بیکھو کہ مصطفیٰ دا معراج ہے کہ جے 22 نو بیکھو کہ حضرت امیر معاویہ دا دن ہے یہ تو ساڑھے عقیدے نو کھول دیندہ ہے بھائی دھیان دینا تاکہ بات سمجھ دیا بینا تو آنو تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ذرا اس بات کو بھی سن لیں تاکہ آپ کو لطف آ جائے سنا دوں نبی پاک جب معراج کی رات جنت میں پہنچے نا توجہ ہے کہاں پہنچے جنت میں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جبرائیل سے پوچھا فرمایا یہ آواز کیسی آ رہی ہے آپ نے فرمایا یہ آواز آپ کے غلام بلال کے قدموں کی آواز ہے نہیں محسوس فرمایا آپ نے چلو میں ذرا اسے پردہ ہٹاتا ہوں پھر آپ کو سمجھ آئے گی آقا کریم جب واپس تشریف لائے نا تو آپ نے فرمایا سمعت دفن علیک یا بلال اے بلال جنت میں نے اپنے آگے آگے تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا نہیں توجہ فرما رہے میں نے کہا یہ مصطفیٰ کے بلال کا حال ہے اور یہی بلال خرید کر تو ابو بکر نے دیا ہے اور یہی بات ہے سننا حضرت فاروق اعظم کہا کرتے تھے آپ فرماتے تھے بلال سیدنا حسنات من حسنات ابی بکر آپ کہتے تھے ہے لوگو یہ جو بلال ہے یہ ہمارا سردار ہے اور اگلا جملہ جو کہتے تھے بڑا غور سے سننے والا ہے آپ فرمایا کرتے تھے یہ بلال ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام ہے اچھا آپ نے یہ بات بھی سن لی اور سبحان اللہ بھی کہہ دی اس میں مزید اور آپ اگر چاشنی لینا چاہیں تو توجہ کریں میں نے کہا یہ وہی حضرت ابو بکر کی نیکی ہے جو جنت میں مصطفیٰ کے آگے ہے اور یہ وہی ابو بکر کی نیکی ہے فتح مکہ والے دن کعبے کی چھت پہ جس کو چڑھنا نصیب ہوا اور اذان دینا نصیب ہوئی وہ بلال تھے میں نے کہا یہ ابو بکر کی نیکی ہے تو میں کہا یہ دی نیکی دا اے حال ہے وہ دی ذات دا حال کی ہوئے آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی نا اس لیے میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا رہا ہوں حضرت ابو بکر کو سمجھو اور نہیں میں چاہتا ہوں کہ ذرا صورت مسئلہ بدلوں جب مفتی کورس کیا جائے استاد کہتے ہیں صورت مسئلہ بدلو تاکہ اس اینگل سے بھی دیکھو اور وہ اینگل کیا ہے توجہ چاہوں گا سٹیج سے لے کر آخری بندے تک ہر بندے کی توجہ اور توجہ میری طرف رہے گی تو مجھے زیادہ لطف آئے گا حدیث شریف ہے ایک روایت کا مفہوم ہے جب مؤذن آذان دے
समझो है बात नहीं आ रही मेरा ख्याल है पैसों के चक्करों में पड़ गए हैं आप हाँ बन्ने छुट्टे पेशाब जिदा दे हम दे जाओ मैं ले जावांगा जदों दा इमरान खान आया मैं हूं गुस्सा कोई नहीं जे करदा मैं किसी टेंशन च ना रहा जे ये जरूरी ऐलान जे तुहाडे वास्ते कि अगर आप तवज्जो करेंगे तो मुझे पैसों से ज्यादा लुत्फ आएगा और बहुत ही ज्यादा आएगा और परा करियो सरकार इस बलान केड़ी जगह है ये तो सारे पर्दे भी खोलू है नाराज ना होया नहीं यार हाँ तो ये इस हवा को भी जरा मुंह से दूर ही रखिएगा आप अगर जाग रहे हैं मोहब्बत से तो सुभान अल्लाह फरमाएंगे ताकि मैं अगली बात सुनाऊं कैसे हैं आप ठीक है जी अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए तो जो बात मैं कह रहा हूं ना ये तो लफ्जों से खेलने वाला बंदा भी आ गया और ये जुमलों की कदर भी जानता है और फैसलाबाद वालों आप तो वैसे ही मुहद्दिस आज़म के शहर में हैं ठीक है जरा इस बात को समझने की कोशिश फरमाइए हदीस शरीफ में है जब मुअज्जिन आजान दे फरमाया उसकी आजान पर बिल्लों में रहने वाली चिंटियां जिन्हों आप कीड़ी कहने खुड दे विच ते मछलियां समंदर दे विच दुआ कर दियां ने मैं कहा जी साडा समंदर किथे आके कराची मैं क्या बांग इत्थे दे मैं ते ओनू फरमाया जब मुअज्जिन आजान दे उसकी आजान सुनकर तो जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात तो मैंने कहा उसकी आजान सुनकर जो जो बंदा नमाज पढ़ने आए फरमाया उसको तो सवाब मिलेगा ही मिलेगा उन सब का सवाब अजान वाले को भी मिल जाएगा अब अगर ये आपको समझ आए तो फिर आपका हक बनता है अगर आपने पहले सुनी है तो कोई बात नहीं अगर नहीं सुनी तो फिर मसला तो समझो ना कि अबू बकर क्या है और पहले समझो बिलाल क्या है कहता समर साहब क्या हुआ मैंने कहा बता जब बिलाल अजान देते थे कौन नमाज पढ़ने आता था कहा अबू बकर भी आते थे उमर भी आते थे उस्मान भी आते थे अली भी आते थे हसन हुसैन भी आते मेरे मुस्तफा आते घर में अम्मा ऐशा भी पढ़ती सैयदा खातून जन्नत भी पढ़ती थी इस जुमले पे मैं कहूंगा कि जरा ज़ौक़ से बोलना है ये सब बिलाल की आजान पर नमाजें पढ़ने वाले और इन सब का सवाब मिलता किसको है कहा बिलाल को अब जुमला सुनना ओ फैसलाबादियों ये सब का सवाब बिलाल के खाते में है पर भूलना नहीं ये बिलाल को खरीदने वाला अबू बकर है तो ये सारे का सारा सवाब ये अबू बकर के खाते में है किसी भूल में न रहना इसलिए हम कहते हैं दमादम मस्त कलंदर अबू बकर दा अगर कोई लंडे का मौलवी और लंडे का पीर राफजी चरणों में चरने वाला जाहिल जिंदा बंदा बोल सकता है मुर्दों से मेरी तकरीर वैसे भी नहीं होती है अगर वो ये कहे कि नहीं किसी भी और पाक हस्ती का नंबर पहला है मैं कहा फिर मौला अली की बात सुन ले मौला अली शेर खुदा ने फरमाया जो मेरी शान बढ़ाए अबू बकर उमर की घटाए फरमाया 80 डांगा मारांगा ये हजरत अली दे लितर चाल सकना है जुमले का लुत्फ स्टेज वाले भी ले सकते हैं और आगे वाले भी ले सकते हैं जे हजरत अली दियां डांगा चल सकना लितर चल सकना है चल लेगा तो तेरे को तो एक नहीं खाती जानी उथे तो मरहब वर्गियां दे टोटे हो गए क्या है गली गली नगर नगर अबू बकर मुस्तफा का हम सफर अबू बकर गली गली नगर नगर अबू बकर ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद ओ बैठे हो मैं आज मेरी सेहत नहीं ठीक है नहीं तो मैं तो पता मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर शय सिद्धि बदरी कर लेता हूं ये अल्लाह का फजल है ये मेरे अवतार की निगाह है ये मेरे आला हजरत का करम है तो उन्होंने उत्ते शहनशाह का करम है ऐसी तो वसीले के कायल सानू तो इंज ही टुकर लभी जाता है तो ध्यान फरमाएं फ्रंट सीटों वाले जितने बैठे हैं और आज तो खड़े होने वाले भी बड़े कमाल और जोश से सुनने वाले लोग मिले मुझे फैसलाबादियों वसते रहो ते हंसते रहो ते आबाद रहो तवज्जो फरमाएं भाई आप जितने बैठे इस बात को समझो किरामी कदर हजरात हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आपको अल्लाह ने ये कमाल और मकाम और रुतबा अता किया और ये मेरे नबी ने वादे किया है सुन लीजिए यहां ये बात समझ आ गई ना कि जो आजान दे उसकी आजान सुनकर जो जो नमाजें पढ़े सवाब उसे मिलता है तो सारा सवाब बिलाल के पास का बिल्कुल तो मैं क्या बिलाल खरीदे आके ने
रही है ना सुभान अल्लाह इसे वास्ते मैं कौम ਨੂੰ कहना दौड़ियां ते माइयां ते निकल आओ खुदा दा ना है को अकीदे दी गल सुन लो तुहानू को समझ आवे अबू बकर शै की है सुभान अल्लाह और मेरे नबी ने खुद फरमाया यही बिलाल हबशी अब मैं एक ऐसी बात कहने लगा हूं जिसके दिल में इश्क है हुजूर का उसे समझ आएगी दूसरे को नहीं आ सकती आपने हजरत बिलाल हबशी को बुलाया फरमाया बिलाल इधर आ या का आपने फरमाया ए बिलाल ज़ुल्हिब्बन फरमाया मेरी ज़ियारत किया कर लेकिन थोड़े दिन वक्फा डाला कर क्यों फरमाया तजुद हिब्बा फरमा तेरी मोहब्बत बढ़ जाएगी और बाद रिवायत में तजुद हिब्बा फरमाया ए बिलाल ओ मैनू मिलिया कर पर 5-4 दिनों का वक्फा पाके एडा बड़ा आशिक सुभान अल्लाह और मेरे नबी फरमा रहे हैं बिलाल हर रोज ना आया कर कभी कभार बीच में वक्फा रखा कर जब तू आएगा ना तो तेरी मोहब्बत और बढ़ेगी ये बात हजरत सिद्दीक अकबर ने सुन ली और दूसरे दिन नहीं आए शाम का वक्त गुजरा मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओए दसो मेरा अबू बकर किथे ओ किथे बैठे हो तुसी हजूर इधर ही फरमा सदके ले आओ आए ना ओए अबू बकर तू सारा दिन नहीं बढ़िया कि आप कहने लगे आका कल तुसी बिलाल नु आखिया सी ओ थोड़ा वक्फा करके आया कर मोहब्बत बढ़ेगी ओ फरमाया बिलाल वास्ते ओ तेरे वास्ते नहीं है हाय 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 और यहां पर यकीन करें मैं बैठा वो लम्हा मेरी इस्लाह करे अगर जुमला गलत हो मेरे नबी ने फरमाया ओ अबू बकर जब तू नहीं होता तो मैं कामिल तवज्जो उधर भी नहीं कर सकता और जब तू होता है मेरी तवज्जो इधर भी रहती है उधर भी रहती है जज़ाकल्लाह जिसको आवाज समझ आई है वो जरा बोले सुभान अल्लाह गिरामी कदर हजरात तुम कहां बैठे हो तुम्हें क्या पता अबू बकर क्या है जीते रहिए भाई अल्लाह आपको खुश रखे सलामत रहे जेड़े जागते बैठे हो जरा बोलो ना सुभान अल्लाह जो है बेटे बेटे जल्दी जरा नाराज ना होना है आप बड़े कीमती लोग हैं और आप तो मेरा ख्याल है महफिल के बानियों में से हैं और ये तो हमारे सिर्फ पुलिस और फौज ही नहीं है ये तो हमारे चीफ जस्टिस किस्म के लोग हैं हाँ ये हुजूर की फौज है और इन बच्चों का दिल ना तोड़ा करो ठीक है अल्लाह आपको खैर बरकत दे और जितने बैठे हो को गाल समझ आई कि कोई ना आई मकी फरमाया अबू बकर ये तेरे लिए नहीं है ये बिलाल के लिए था ताकि उसकी मोहब्बत और बढ़े अबू बकर और तू जदों हुन्ना है सानू भी तो आई चस आउंदी है मैं इसे बढ़ के इसका तर्जुमा कर नहीं सकता वरना आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है तो वो फितनों का रुख हमारी तरफ साढ़े अल पहलों ही बथेरा है मैं कहे इन्ना बोझ में लेकिन मसलक की कांड ना लगन देवांगे हजरत अत्तार दी निगाह रवे पई और आप जरा जाग के सुनिए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा फाक अबू बकर बिकसरत सलात व सौम फरमाया लोगों ये जो अबू बकर है सबसे ज्यादा फजीलत वाला है तो जो नहीं फरमा रहे आप हजरात सबसे ज्यादा फजीलत वाला पर फरमाया सबसे ज्यादा फजीलत वाला ये इस वास्ते नहीं हुआ कि ये ज्यादा नमाजें पढ़ता है या ज्यादा सदके देता है या रोजे रखता है या रसूल अल्लाह जब नमाजें भी ज्यादा नहीं सदके भी ज्यादा नहीं रोजे भी ज्यादा नहीं तो अबू बकर का पहला नंबर कैसे टॉप ऑफ द लिस्ट कैसे आ गया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सबसे ऊंचा नंबर कैसे आ गया मेरे नबी ने जो बात कही ना काश कि मैं मेरी जुबान पे आसान हो जाए और मेरे भाइयों को समझ आ जाए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलाकिन बिशैइन वक़रा फी क़ल्बिही वो लोगों अबू बकर के दिल में एक शय है जो किसी और को उतनी मिली ही नहीं जितनी अबू बकर को मिली नारे तकबीर नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत उलमाए अहले सुन्नत जज़ाकल्लाह अबू बकर के दिल में एक शय है और वो क्या है अगर आप जाके तो बता दूं क्या है उलमा ने लिखा वो तुम्हारे खुदा की और मुस्तफा की मोहब्बत है जितनी अबू बकर को मिली है किसी और को नहीं मिली और किस अंदाज में थी इधर देखिए ताकि मैं बात समझाने में आपको आसानी महसूस करूं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को वादे किया और हजरत सैयदना फारूक आदम ने बताया आप फरमाते हैं लो वज़न ईमान अबी बकर मा ईमान अहल अर्द ला राजा हबे ओ को है हदीसां दा मोल पाउण वाला सुभान अल्लाह ओ तोड़ियां ते माइयां ते ना लगो खुदा दा नाम जी हदीसां ते लगो सुभान अल्लाह समझ आ रही है
ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡੇ। खुदा का नाम कभी हजूर दी हदीसा पे लग जाओ। मेरे आका फरमा रहे, मैं दोबारा फिर पढ़ता हूं अगर समझ आए। फरमा लो वो जना ईमान अबी बकर मा ईमान अहले अर्द राजा बिहिम। फरमा सारी कायनात का ईमान एक तरफ रखा जाए, दूसरी तरफ मेरे अबू बकर का ईमान रखा जाए, सबका वजन कम हो जाएगा, अबू बकर का बढ़ जाएगा। ये है अबू बकर, ये है खुदा और मुस्तफा का प्यार और तस्दीक जिसका कोई मुकाबला नहीं है। और आका करीम फरमाया करते थे, फरमाया जब कोई मेरे लिए दरवाजा नहीं खोलता था उस वक्त भी अगर मुझे पास बिठाता था तो अबू बकर था। तवज्जो फरमाई, फरमाया जब मेरी तस्दीक की जाती लोग पूछते, लोग मशवरे के लिए टाइम मांगते, और फरमाया कि लोग सोचने के लिए भी टाइम मांगते, और फरमाया कि ये लोग मौजज़े तलब करते। एक अबू बकर था जिसने न सोचा है, न टाइम मांगा है, न मौजज़ा मांगा है, सिर्फ पूछा ऐलान कर छड़िए जी मैं कर छड़िया। फरमाया फिर कलमा पढ़ाओ मैं भी आ गया। आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, अंधे को क्या नजर आए वो क्या देखे। हम तो आंख वालों की बात कर रहे हैं। 15 मिनट आपके बाकी हैं, अगर मेरा साथ दे दे तो। मैं देख रहा हूं आपके सना खान कसीर तादाद में तशरीफ लाए, मैं बिल्कुल किसी का हक नहीं खाऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इन्हीं 15 मिनटों में इस गुफ्तगू को समेट दूं। अगर आप जागे तो अगली बात सुनाऊं आप हजरात को कि ना सुनाऊं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक का कमाल है। लेकिन यहाँ एक बात बड़ी तवज्जो तलब है, एक बात बड़ी तवज्जो तलब है। आजकल कई बंदे ना दमादम मस्कलंदर और नारा क्या लाते हैं, अली दा पहला नंबर। मैंने कहा ये कौन है, कहा कबाल। मैं कहा सुनियों का अकीदा कबाल तो नहीं देता। जिंदा बंदा बोले जिंदा बंदा, जिंदा बंदा, जिंदा बंदा। सुनियों का अकीदा कबाल तो नहीं देता। है कौन है, नकीब है। मैं कहा नकीब तो नहीं अकीदा दिंदा। ये कौन है, ना खान तो नहीं दिंदा। ये कौन है, पीर है, पीर तो नहीं दिंदा। है कौन है, मौलवी। मैं कहा मौलवी नहीं दिंदा। कौन दिंदा है, मैं कहा रब दा कुरान दिंदा है, मुहम्मद दा फरमान दिंदा है। समझ आई। और जिसको समझ आ जाए वो क्या करता है। मैं सलाम भेजना चाहता हूं ताजदार पीर सियाल हजरत ख्वाजा हमीदुद्दीन सियालवी साहब रहमतुल्लाह अलैह। आप बैठे थे एक जगह, कवाली कवाली कर रहा है। उसने ना एक शेर पढ़ा, तमादम मस्कलंदर अली दा पहला नंबर। आपने फरमाया ओए चुप, सभी कर मेरे अलकार। आपने फरमाया गल सुन, मैं आप अली दा पुत्र हां, मैं अली दी औलाद दे विचों किते भोले च ना रहना, लेकिन अहले सुन्नत दी तरतीब है वे दमादम मस्कलंदर अबू बकर दा पहला नंबर। आपने फरमाया ओए कमालो ओ नकीबो ते नाखाना ते पीरो ते मौलवियो, अकीदे दूसरा नहीं दिंदे, अकीदे या रब दिंदा, या रब दा सोना हबीब अता फरमा। जिसको समझ आई हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। क्या गल करने वाली यार, जेदा दिल करदा है आके नारे बदलदा, तू हुंदा कौन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ बैठे हो, सुभान अल्लाह। बोलो किसी ना कोई टेंशन ले गए हो। ये है सुन्नियों का अकीदा, तमादम मस्कलंदर अबू बकर दा पहला अकीदा। आपको किसने कहा तरतीब बदले, तवज्जो है कि कोई नहीं आप सभी हजरात की। और नबी पाक ने बर्दाश्त ही नहीं फरमाया। हुजूर ने आखिरी 17 नमाज़ें, स्टेज वालों की तवज्जो चाहता हूँ भाई, स्टेज वालों की मोबाइल जेबों में डालिए और मेरी बात सुनिए, बड़ी खास बात है। नबी पाक ने जब फरमाया ना मेरे मुसल्ले पे आके नमाज पढ़ाओ, तो क्या कहा, मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर को कौन नमाज पढ़ाए। अब मैं कहते नहीं हमने तरतीब के चक्कर में नहीं पढ़ना, मौलवी तरतीब के चक्कर में है। मैंने कहा जाहिल के चक्कर में है, सुभान अल्लाह। जाहिल के चक्कर में है। मैं सारे चक्कर काट दिया, तू कितने बोला बैठा है। बोलो मेरी सुती पई कौम, इधर सीधा होके मर, जेड़ा अकीदा ना उत्थे आ। मैं आपको नहीं कह रहा, बिगड़िया नु कह रहा, तुसी तो मेरे सिरां दे ताज हो। जा रही है ये चक्कर में मौलवी डालता है। मैं मौलवी नहीं पाऊंगा, ये हजूर ने दसिया ही। अबू बकर के अलावा कोई मुसल्ले पर नहीं आ सकता। आपने फरमाया ला यंबगी लिकौमिन फीहिम अबू बकर अन युअम्मुहुम गैरुहु। फरमाया अबू बकर जिस कौम में बैठा हो, अबू बकर के अलावा कोई माई चलाल मुसल्ले पे आ ही नहीं सकता। आपको कोई नहीं पता इस मसले का क्या है। और ये उलमा ने नुक्ता लिखा, और गौर से सुनना, मैं पूरे ध्यान से बात कर रहा हूं। जब मेराज की रात सारे नबी इकट्ठे हुए, सभी शानों वाले थे,
بتانا تھا کہ افضل الانبیاء کون ہے. سبحان اللہ. تو کیا معیار تھا؟ فرمایا اذان پڑھو جبرائیل، پڑھی گئی ہے. فرمایا تکبیر کہو، کہی گئی ہے. فرمایا مصلی پہ کون آئے، یہ تو سبھی شانوں والے ایک سے ایک بڑھ کے. فرمایا موڑیوں پھڑ کے میرے یار نو کھڑا کر دے، پتا چلے سارے نبیاں تو جاننا والا ہے. اب میں کہوں گا اگر جاج رہے ہو تو بولنا ہے. جب سارے صحابی بھی تھے، جب ساری اہل بیت بھی تھی، سارا مدینہ اور مکہ اکٹھا تھا، میرے نبی نے جب مصلی دیا سارے جانوں والے، فرمایا ابو بکر آئے گا، بتا دیا اس رات میں مصلی مجھے ملا تو میں سب سے افضل ٹھہرا. آج میں نے ابو بکر کو دے دیا تو ابو بکر سب سے افضل ٹھہرا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. لبیک یا سامنے والے بھی روٹیاں حلال کر سکتے ہیں، جتنے بیٹھے ہیں سبھی حلال کر سکتے ہیں. رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول توجہ ہے. لبیک وہ بہت قیمتی والی چنی لینی ہو ہاتھی ہماری بتھیری ہوتی ہے. بولو ذرا سبحان اللہ پیار دیتا. پیسے چوک کے دوست لے آ کے ہاتھ چوم لینا. یہ اپنی اپنی محبت ہوتی ہے، لیکن بھائی نہیں ہے کافی نے چنیاں ہوں بندی بجنی ہے. اور بیٹھے ہو میری صحت نہیں ٹھیک تھی بندہ میں اپنے او زندہ آباد زندہ آباد. یہ ہوں بندہ اتنا دا ہے میں جواب بھی نہیں دے سکتا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اللہ آپ کو خیر و برکت سے نوازے. ذرا دھیان فرمائیے، یہ بات بالکل صحیح کر رہی ہے نا، ایک دینی محبت اور نسبت ہوتی ہے. میرا بھی جی چاہتا ہے میں سارے متھے چوم کے جاواں تے جفیاں پا کے جاواں، لیکن کیا کریں بس اوقات ہماری. اب صبح جمعہ پڑھانا ہے، نکلنا، سارے معاملات. وہ قاری نے آخیا سی، میں کہا یار جمعرات کا میں ٹائم دیتا ہی نہیں، لیکن اس نے مجھے اتنا مجبور کیا. پھر اس کے والد صاحب نصر اللہ سیالوی صاحب، وہ بھی ہمارے دوست ہیں، میں انہوں نے پھر آنا پہ ہے. پر اگر آ ہی گیا ہوں تو میں یقین کرو تواڈے تے میں راضی بیٹھا. فیصل آباد والے ہو مزہ آ گیا ہے. اس کی وجہ ہے کہ تسی عقیدہ سن کے خوش ہوئے ہو. کسی دے چہرے نوں میں مرجاندیاں نہیں ویکھیا، نہیں تے میں ہور منڈنا. سبحان اللہ. اچ گئے ہو تسی. ہاں میں ہور دبنا سی تو آ نہ تین تے زندہ کراں. سبحان اللہ. اس واسطے عقیدہ ہے ہی یہی، اور یہی عقیدہ ہے. دمادم مست قلندر. دوسرا حضرت عمر کا، تیسرا عثمان کا، چوتھا مولا علی کا. جدو علی نو بارے ہے تو کیوں پٹی جانا 1400 سالوں تو بعد. سبحان اللہ. سبحان اور میں اگر آپ کو یہ روایت نہ دکھلاؤں میں ذمہ دار ہوں. ابو داؤد شریف پڑھ کے دیکھیے، مسلم پڑھ کے دیکھیے. نبی پاک نے جب فرمایا نا ابو بکر کو نماز پڑھا، ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت ابو بکر صدیق موقع پہ نہیں تھے، تو حضرت بلال نے کہا عمر آپ آئے نماز پڑھائیں. صدقے جاواں سے آپ بھی پتا تھی ابو بکر تو بعد نمبر پھر عمر دیا. اللہ. سبحان اللہ. حضرت عمر نے جب اللہ اکبر کہا نا تو نبی نے آواز سن لی. صرف پردہ لٹکا تھا، ادھر گھر تھا ادھر مسجد تھی. آقا نے فرمایا کون ہے؟ کہا عمر. فرمایا لا لا لا. فرمایا نہیں یا نہیں مصلی تھے عمر نہیں آ سکتا. کیا؟ فرمایا جس قوم میں ابو بکر ہے ہاں ابو بکر کے علاوہ مصلی پہ کوئی نہیں آ سکتا. تو سب کتنے بیٹھے ہو؟ سنو کہتا تمہیں اب ترتیب کا چکر میں ہے. اور ظاہرہ حضور نے ترتیب اٹھی کرنے نہیں دیتی. ترتیب اٹھی کرنی نہیں دیتی. ہاں حضرت عمر نو نہیں اگے آن دیتا. تو کی شے 1400 سالہ تو بعد نمیاں پھیلاں پٹ کے ٹور پہ ہیں. اتھے ہی رکھ سانوں 1400 سال پیچھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر آجے تھوڑے دماغ کھولیا کرو. ہے نا دماغ خراب کر دینے آگے. 4 لفظ کی بولنے آگے آگے چبڑا مار دینے، عقیدے پٹھے کر دینے. کیوں بھائی؟ وہ عقیدہ پڑھو اور بیان کرو. 1400 سال تو عقیدہ اہل سنت طے شدہ ہے. یہ کوئی 10-12 سالوں تو بعد 15-20 مولوی دے پیر رل کے بدل نہیں جے سکتے. جڑا بدلے فارغ ہے. سبحان اللہ. تسی ویکھیا نہیں کنے پیر نے جڑے سارے فارغ ہو گئے 120 دی سپیڈ دے نال رافضی ہوئے. میں کہا جاؤ مرو جتھے مرنا ہے. مسلک رضا کل بھی تازہ سی، سبحان اللہ. مسلک رضا آج بھی تازہ ہے. مسلک کوئی فرق نہیں ہے. لعنت تے انہاں تے نا جنہاں نے مسلک نال غداری کی تھی. کیوں کی ہے؟ ہن کہندے نے ہماری عزت کوئی نہیں کرتا. کمال علی گل ہے. گند تسی آپ چکن ڈے جے. سبحان یہ تسی کریے. واہ بندے دے پتر بنو، انسان بنو، سیدھے ہو جاؤ، ادھر آ جاؤ. سبحان اللہ. ہوش کے ساتھ بیٹھا کریں. فکروں کا دور ہے. یہ آپ کی ٹریننگ کرنا فقیر کی ذمہ داری ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور اگلی بات بھی سنیں جتنے آپ احباب بیٹھے. اور بالکل میں نے ساحل دیکھ لیا ہے، کشتی کو میں کنارے لگانے والا ہوں. سبحان اللہ. بالکل آ گیا، بالکل آ گیا.
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप एक कबीले के अबू दाऊद शरीफ, और तवज्जो रखना अगर 4 आयत बोलना है, आप ना एक कबीले की सुलह करवाने के लिए गए, तवज्जो है, दाल सुने आज 4 आएगी। आप वापस आए ना तो नमाज का वक्त एक का गुजर चुका था, अगली नमाज का टाइम शुरू हो चुका था। नबी पाक ने आते ही सबसे पहले पता क्या सवाल किया? इधर सुने आज जरा, ये स्टेज वाले सारे सुनो तो फिर मैं सुनावा, मैं चाहना कि जरा तवज्जो देना। पहला सवाल नबी पाक ने फरमाया, नमाज पढ़ ली? जी हाँ। फरमाया किसने जमात कराई? हजरत बिलाल बोले अबू बकर ने। फरमाया अहसनतुम, ਇਹਦਾ मतलब है वेरी गुड, शाबाश। समझो नहीं फरमाई शाबाश, कि तुसी समझ गए हो कि मेरे तो बाद इमाम कौन है? फरमाया उसका नाम अबू बकर है। फरमाया शाबाश। आपने ये, और यही दलील सुन लें, जब हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा जाहिदा आबिदा आलिमा रकिया मुतिया मुरकिया मुतवक्किला साबिरा साइमा फाजिला आलिमा हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन निजरैन मुनीरैन सिराजैन शमसैन कमरैन शाहदैन रज़ियल्लाहु अन्हा, आपकी वालिदा माजिदा हजरत खातून जन्नत, लाखों सलाम हुआ आप पर। आपने जब पर्दा फरमाया ना, पर्दा, आपके जब जनाजे की बात आई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक सफ में खड़े हो गए, तवज्जो फरमाना सारे हजरात सब में, और कहा अली जनाजा आप पढ़ाएंगे। कहा क्यों? फरमाया इसलिए कि मैयत का करीबी अगर पढ़ाए ना तो उसको ज्यादा सवाब होता है। तो देखिए सैयदा के सबसे ज्यादा करीबी आप हैं, तो जनाजा आप पढ़ाएं, ये ज्यादा अच्छा है। आपने फरमाया ये मसला है, पर मैंने अपने आका की एक हदीस सुनी है, और वो क्या? आका ने फरमाया ला यंबगी लिकौमिन फीहिम अबू बकर अन युअम्मुहुम गैरुहु अहदा, कि जिस कौम में अबू बकर हो इमामत के मुसल्ले पर कोई और नहीं आ सकता, और तेरे हुए जनाजा मैं क्यों पढ़ावा? सैयदा का जनाजा ही अबू बकर ने पढ़ाया। समझ आई? छिले मुच्छे मुन्ने ते हजरत सिद्दीक अकबर नु भौंक के रातों रात फिर इंग्लैंड चढ़ जाते ने। मैं कह रही अपनी अम्मी का दुध पीता सी ते इको ही तेरा प्यो सी, रुकना सी ना, दौड़िया क्यों है? मुल्क के अंदर अफरा तफरी करके कमीने निकल जाते हो। इस वास्ते मेरे मुल्क के अंदर अफरा तफरी ना करो, ओदा इको ही हल है, सहाबा की इज्जत भी करो, नबी दी अहले बैत की इज्जत भी करो, ये अफरा तफरी नहीं होएगी। समझ आ रही है? और फिर दौड़ते नहीं रातों राती, आई एम यू के सेफली, मगला खलानत। समझ आई? पहुंची वहां पे मिट्टी जहां का खबीर था, आखिर मुड़ काफरा कोल ही गया है ना। सुभान अल्लाह। आना इत्थे तू तो कहंदा सी मैं हर चौक दे विच मैं वकील बनांगा, वकील वो बनदा जेदा प्यो होवे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गल करन वाली वकाल वकीलिया, वकील बनना ते पुछ अहमद रजा नु वकाल किवें बणी। सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? फिर उत्थे टेकना पता तो लगे, वकील सी बाबा खादिम रिजवी। सुभान अल्लाह। इंज दे वकील होंदे नहीं, 45 पर्चे होए ते बाबा बैठा है। समझ आई ना? ते फिर देख लो रब ने इज्जत कितनी दी है। मुल्क दा सदर सी नाम ममनून हुसैन सी, कराची दे विच मर गया ते 7 बंदियां जनाजा पढ़िया है। और मैं क्या उठो सदरा, ओए दस होए मेरा जनाजा क्यों नहीं लोका पढ़िया? एक बंदा जिहदियां लत्तां भी कम नहीं करदियां, 45 पर्चे 8 महीने जेल दे विच, ओए 2 करोड़ बंदे ने जनाजा क्यों पढ़िया? दस होए क्यों पढ़िया? लब्बैक लब्बैक। दो चार बंदे चुप बैठे हैं, कमजोरी दिखा रहे हो, लब्बैक। तो तवज्जो है कि कोई नहीं? इसको समझ आई? सुभान अल्लाह फरमाए बुलंद आवाज के साथ, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए। तो समझ आई कि कोई नहीं आई? इसको आइए सुभान अल्लाह कहे ना। इस वास्ते रास्ते का तयन सही करो, रास्ते का तयन होगा। बाबे खादिम ने काम की कीता सी हजूर दी नमूस वास्ते, इको ही गल की जदों सहाबा नूं भौंकण लगे ना, पिंडी एंड कंपनी दे कीड़े मकौड़े, ते आपने गल होने मेरा दर दर है, इको जुमला बोले है, इको जुमला बाबे ने नहीं देखा भी सानू को वोट देगा कि नहीं देगा, उन्हें आख्या वोट बाद विच, अबू बकर दी इज्जत पहले, उमर दी इज्जत पहले है, अली दी इज्जत पहले है। मालका नु ही पे गए,
ایک ہی جملہ سی ساری کمپنی نو مرچاں لگیاں اجے تائیں لگیاں میں آ کے لگنیاں تے ہے نے بابے دیاں تا اپنیاں لتاں نہیں سن کام کردیاں بابے دا منڈا تا لتاں والا جے اللہ نو سلامتی عطا فرما چھڑے سمجھ آئی نا دیکھو یار اس منڈے نے بھی جیل چ رہ کے کیا کمال دکھایا 28 سالہ دا منڈا تے ڈٹ کے بیٹھا کمال نہیں ہو گیا یار ہیں بڑے بڑے پہاڑ پگھل جاندے نے کہ جو مرضی کر لو حضور دی عزت واسطے سودے تے نہیں نہ ہوندے اور دیکھ لو اور ایک میں تمہیں اور گل دساں ایک منٹ سنیا ایک منٹ گل سن پھر نہ لائی او کھلو تو صحیح او کھلو مدینے جاویں آپ ذرا یہ بات سنیے گا ایدہ کوئی ہینڈ بریک ہے تو کھچیا جے ذرا میں پھر کہوں بولو تو صحیح نہ زبان اللہ کئی بندے ہتھی پہ جاندے نے نہ رہے گل تو سننا اوے دسو تواڈے علاقے جڑی چھلی ہے چھلی وہ کچی زیادہ مہنگی ہوندی ہے یا بھنی ہوئی پکی گل ہے کچی چھلی دے تے کپڑے بھی ہوندے نے یار میں دیسی جہا مولوی ہاں میری گل تو سنو نا جدو چھلی پکدی ہے اونوں تو کپڑے شپڑے لا کے بار شال لا کے تم تو چنگا پلا کے دے وچ ادھر کہندا بھائی کچی دساں دی پکی 30 دی میں کیا وجہ کہندا جڑا آگ چ رہی ہے نا ایدا مول ود گیا ہے تے میں کہا ساتھ نہیں جڑا جیل چ رہیا مول دا بھی ود گیا ہے میرا پترا مول دا ود گیا ایک گل تے دوسری بھی سن لے مولویوں کا حکومت دے کے تو کیا کریں گے دیکھو نہ میں انہاں دا ترجمان تے نہ میرے کو لوہدا تے نہ میں کدی جلسے جلوس ہے ایز اے سکالر میں تبصرہ کر سکنا کسے دے ٹھڈے درد ہوے تے کیوں ہوے تے جے ہوے تے دسو تھوڑی ہور خوراک دیاں کیوں تیرے ٹھڈ تے درد ہوے یار شاد رضوی دا ولیمہ ہویا ہے یتیماں نوں بھی کھانا لبا ہے بلکہ آپ کھلایا سو وجہ تے ہر ٹیبل تے ہر شے پہنچی ہے ایک چمچی نہیں یہ گواچی ایک چمچی ایتھے کسی سیاسی دے ڈیرے تے افطاری ہوئے نا تو کیٹرنگ والا رال پاؤندا ہوئے ادھا سامان گم ہو گیا میں آکھیا جداں دا ہی اسی ادھا ہی تیرے نال ہوئی ہے رہ گئی گل مولویاں دی چمچی بھی نہیں گواچن دتی میں کہا مینوں یہ یقین ہے اللہ دی رحمت تیرے نوں حکومت دیو ملک دی پینشن بھی اگے پیچھے نہیں ہوندی ہر چیز دی تانوں مل جائے میری ایک اپنی محبت ہے انہاں دے واسطے اللہ انہاں نوں جزائے خیر اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے بندے دا نعرہ دیکھ کے دو بندے ڈر گئے ہیں بھئی نہ مولوی دا ہی ہو رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں پوتا جو ہے ہی ٹینشن لے جاندے ہو او بیٹھے ہو بڑے دے ہو نا پھر میں صرف یہ چلتے چلتے بات آ گئی تو میں نے آپ کو سنا دی اے جڑے لوگ ہوندے نا اللہ رسول دی رضا واسطے کام کرن والے انہاں نوں مالک اس طرح دیندا ہے سمجھ آ رہی ہے وہ دیکھ لو تسی ایک بزرگ نے میں ایک نام لے دینا جے تانوں سمجھ آ جاوے تاں انہاں دین دا کام کیتا لوگ تاں بڑیاں گلاں کیتیاں انہاں سر سٹ کے کام نہیں کیتا نام الیاس قادری اللہ نے دیکھو بابا جی نوں کنی عزت عطا فرمائے کیا جامعہ کیا مدارس کیا مدنی چینل کیا بچیاں واسطے کیا ایف جی آر ایف دا شعبہ تے درخت لاؤ تے خون دیو یہ اسی 11ویں کھانے ہیں تے خون بھی اسی دینے ہیں سمجھ آ رہی ہے دعوت اسلامی بھی تواڈے سامنے ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں تے ٹکڑے ہی اودا دکھا دے ہیں تے میں ہوکرا نہ دیواں تے مینوں نا مزہ نہیں آوندا دعوت اسلامی دا بھی ساتھ دیو گے مدنی چینل دیکھو گے جڑے جو بیٹھے تسی کی بیٹھ رہی ہیں مدنی چینل دیکھیا جے اجتماع تے جایا جے تے دعوت اسلامی تواڈی اپنی تنظیم جے تے لوہے دی لاٹھ ورگے سنی جے یہ تانوں دسے ماں انہاں دے بارے جڑا شک پیدا کرے نا میں تانوں کہنا ایک منٹ کھلو تا صحیح ہو مدینے جانو کھلو او کھچو یار ایک منٹ نا بھائی نا آج بھائی تسی تو سارے ہی موٹر وے تے بیٹھے ہو حضرت جی آج تو دن بریکوں نے جاؤ مدینے سالہ سارے ہی آمین تے آکھو نا اللہ تانوں خیر و برکت دے وے لوہے دی لاٹھی انہاں دے بارے جڑا شک پیدا کرے نا سمجھ لے انہوں کو اندروں کیڑا ہی مسئلہ ہی وہ پھر وہ دی دوائی میں ہی دندا ہونا وہ کیڑا تھوڑے کول نہیں مرنا میں دعا جنی دیر مہان ہے انشاءاللہ سارا کوئی سیٹ ہو جائے سمجھ آ رہی ہے نا جنابی قدر حضرات آخری بات میں گفتگو میں سمیٹتا پیا جتنے بھی حضرات آپ تشریف فرما ہو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی شان و سمجھنے کی کوشش کرو میں بالکل آخری حدیث سنا کے اجازت آقا کریم نے فرمایا ان للہ 360 خلقا سنو گے حدیث فرما اللہ نے اچھی خصلتاں حسن اخلاق دیاں 360 پیدا فرمائیاں فرما جے دے وچ ایک پائی جاوے وہ جنتی ہوندا ہے حضرت ابوبکر صدیق نے آکھیا افیہ منہا
یار یہ تو نویں فیس والی تقریر آپ ہوتا ہے چلو ہوں میرے برا نے آخیا تو چلو بس ہے ویسے نویں فیس والی تقریر ہے کو میرے وچ بھی پائی جاتی ہے میرے آقا نے جو جواب دیا میں نہیں آپ کو کہوں گا بولے میں میرا کہنا منتا ہی نہیں ہے جملے دے قدردان لوگ کا چاہیا بیٹھا جے جملے دا بول پا سکو تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں فرمایا کلھا فیک یا ابا بکر ابو بکر وہ ساری کی ساری تیرے اندر ہی پائی جاتی کہاں بیٹھے حضرت ابو بکر صدیق کی شان آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو جہاں پر ابو بکر ہے کیوں؟ فرمایا نبیوں کے بعد اس کائنات میں جو سب سے افضل ترین ہے اس کا نام ابو گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر آئیے ذرا میں یہیں سے بات سنا دیتا ہوں حضرت صدیق اکبر کی والدہ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا سبحان اتھوں ہی گل سناؤں سبحان پاک دی گل تو آپ نا اکثر رات کے وقت نبی پاک دن سارا حضرت ام عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ نبی پاک ہمارے گھر میں 2 مرتبہ آتے صبح بھی اور شام بھی لیکن صدیق اکبر سے پھر نہیں رہا جاتا تھا رات جب سبھی سو جاتے تھے تو اپنے قرآن کو کہتے بھی مولوی نے گٹیاں جی بہ جا ہونا ہے ناراض نہیں ہوئے بیٹے ناراض نہ ہونا بھائی اللہ آپ کو